نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، فارسی تھا، وہ بڑا اچھا کھانا بناتا۔ ایک دفعہ اس نے گھر کے اندر حضور کی دعوت پکائی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت پاک موجود ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعوت عرض کی، حضور میرے گھر میں آج آپ کی دعوت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرماتے، سید عائشہ پاک بھی قریب تھی۔ حضور نے فرمایا مجھ اکیلے کو دعوت ہے یا ساتھ عائشہ الصدیقہ کو بھی دعوت ہے؟ اس فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکیلے کو دعوت ہے، آپ نے اکیلے آنا ہے یا رسول اللہ، سیدہ پاک کو دعوت نہیں ہے، آپ یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا، اسپیشل کھانا تیار کیا۔ تو حضور نے فرمایا اگر دعوت کے اندر عائشہ نہیں جائے گی نا تو محمد بھی دعوت کے اندر نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر گھر گیا، دوبارہ آیا، عرض کی حضور میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ حضور نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا مجھ اکیلے کی دعوت ہے یا ساتھ میں سید عائشہ الصدیقہ کی بھی دعوت ہے؟ پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکیلے کی دعوت ہے، آپ ہی کی دعوت ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضور نے فرمایا پھر میں نہیں جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کیا حضور میرے گھر میں دعوت ہے، آئیے دعوت تناول فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ اکیلے کو بلایا ہے یا ساتھ میں سید عائشہ الصدیقہ کو بھی بلایا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے بھی دعوت تیار کی ہے اور ساتھ میں سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی تیار کی ہے۔ حضور نے فرمایا چلو اب چلتا ہوں، اگر تو نے اس دعوت کے اندر جو خاص میرے لیے بنائی تھی، اگر تو نے اس کے اندر میری بیوی عائشہ الصدیقہ کو شامل کر لیا ہے تو چل آج میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں اور تیرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اس گھر کے اندر گئے اور پھر جا کر دعوت تناول فرمائی۔ یہ اسی بات کو حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات جلد 2 کے اندر صفحہ نمبر 105 جو مترجم ہے ترجمے والی، اس کے اندر آپ نے اسی کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر اکثر لنگر پکایا کرتا۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اکثر گھر کے اندر کھانا پکاتا، لنگر پکاتا، تو جب کھانا پک جاتا، لنگر پک جاتا، تو اس کھانے کو اصالِ ثواب کے طور پہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا، امام حسن کی بارگاہ میں پیش کرتا، مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کھانے کا ثواب پیش کرتا۔ فرماتے میرا یہ معمول تھا۔ فرمایا ایک دن خواب کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے حضور کو سلام عرض کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ فرمایا پھر میں آگے ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کی، فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رخ انور موڑ لیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے منت سماجت کی، عرض کی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب ہو کر فرمایا میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، فرمایا مجھ تک کھانا وہی پہنچتا ہے جو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ میں یہ جو اصالِ ثواب کرتا ہوں، یہ جو لنگر پکا کے باقی نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اصالِ ثواب کرتا ہوں، تو فرمایا کہ میں نے خیال کیا کہ میں اس کے اندر حضرت عائشہ الصدیقہ کو شامل پہلے نہیں کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے خواب کے اندر میری طرف توجہ نہیں فرمائی، تو فرمایا اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اپنی فاتحہ کے اندر، اپنے اصالِ ثواب کے اندر سیدہ عائشہ الصدیقہ کو شامل نہیں کرتا تھا۔ فرمایا اس کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب یہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر کوئی بندہ اپنی دعا کے اندر سیدہ عائشہ الصدیقہ کو شامل نہ کرے اور خواب کے اندر مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ظاہری طور پہ بھی راضی رہیں اور جب خواب کے اندر آئیں پھر بھی راضی رہیں، تو پھر اپنی دعاؤں کے اندر سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل رکھو۔